اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نقوش موت میں ہم زندگی پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے جب ہماری بات ابھی کس کی آ گئی تھی؟ مہدی عباسی کی نا، کہ ہادی عباسی، مہدی عباسی، صحیح ہے۔ اور اس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سرزمین فخ کا خونی حادثہ، جو میں نے بتایا کہ تاریخ کربلا کے بعد یہ دوسرا بنی ہاشم کے لیے سخت ترین وقت تھا، کہ جس میں میرے خیال سے 70 سادات حسنی شہید کر دیے گئے تھے۔ اس قسم کی سختیوں اور فشار بھی سختی کو کہتے ہیں، بنی ہاشم کے دلیر اور آزاد مردوں کو ظالم عباسی حکومت کی طرف سے پے در پے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ صحیح، جو بار بار حملے ہو رہے تھے علی کے چاہنے والوں پر، مجبوراً مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہیں ظلم و ستم کے نتیجے میں آہستہ آہستہ عباسی حکومت کے مقابلے میں مقاومت کی تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی قیادت حسین صاحب فخ، 2 نمبر کے حاشیے پہ چلیے، ان کے بارے میں پتہ چلا گا۔ آپ حسین ابن علی بن حسن ابن علی ابن ابی طالب، سمجھ میں آیا؟ آپ کا نام حسین، آپ کے والد علی، ان کے والد حسن، ان کے والد وہ حسن جو ہمارے پہلے امام کے بیٹے، یعنی حسن کے بیٹے حسن، یہ حسن مثنیٰ ہوئے، کون ہے یہ؟ حسن مثنیٰ، صحیح ہے، جو کربلا کی جنگ میں زخمی ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے علی، حسن مثنیٰ کے بیٹے کون؟ علی، اور علی کے بیٹے حسین ہیں۔ تو سادات حسنی اسی لیے کہلاتے ہیں، چونکہ یہ حسین صاحب فخر جو ہیں، یہ علی یعنی حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں۔ یہ کس کے؟ حسن مثنیٰ۔ حسن مثنیٰ کس کے فرزند ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ امام حسن مجتبیٰ کے پر پوتے تھے۔ صحیح، پر پوتا سمجھ میں آتا ہے نا؟ ابھی شجرہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ امام مولائے کائنات کے بیٹے حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے حسین۔ البتہ ابھی یہ تحریک وجود میں نہیں آئی تھی، اور اس کا معینہ وقت کے جو حج کا زمانہ تھا ابھی نہیں آیا تھا، لیکن مدینے کے وقت کے گورنر کی طاقت فرسا سختیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کی آگ قبل از وقت بھڑک اٹھی، یعنی سختیاں اتنی زیادہ تھیں کہ جو وقت معین کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی یہ آگ بھڑک اٹھی۔ مدینے کا گورنر جو خاندان پیغمبر کے مخالفین میں سے تھا، اور حکومت کے نزدیک اپنی لیاقت کو ثابت کرنے اور اچھا خدمت گزار ظاہر کرنے کی غرض سے بنی ہاشم کے بزرگ افراد اور شخصیتوں کو ہر روز اذیت دیتا تھا، من جملہ یہ کہ ان کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ ہر روز گورنر کے پاس حاضر ہو کر اپنی شناخت کرائیں۔ جب مولانا اپنے یہاں بھی کسی کو پریشان کرنا ہوتا ہے، بول دیتے ہیں روزانہ تھانے آ کے تمہیں اپنی اٹینڈنس لگوانی ہے۔ صحیح، ویسے ہی اس نے کہا کہ جتنے بنی ہاشم ہیں سب کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے دربار میں آنا ہے اور اپنی پہچان کروانی ہے۔ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک دوسرے کے حاضر ہونے کا ذمہ دار قرار دیا کہ اگر یہ نہیں آئے تو تم ذمہ دار، وہ نہیں آئے تو تم ذمہ دار۔ صحیح ہے، تاکہ اس کو پھر سزا دیا جائے، اور ایک کو دوسرے کے غائب ہونے کی صورت میں سوال کرتا تھا اور قید بھی کرتا تھا۔ سوچیے، ایک دن بنی ہاشم کے ایک بزرگ کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے حسین صاحب فخر اور یحییٰ ابن عبداللہ کے بازپرس کی، یعنی ان سے بازپرس کی، حسین صاحب فخر سے اور یحییٰ ابن عبداللہ سے پوچھ تاچھ کی مولانا، اور انہیں اسیر کے عنوان سے قید میں رکھا۔ کیا کر لیا؟ قید کر لیا۔ اور یہی واقعہ بارود کے ڈھیر میں چنگاری کی طرح بنی ہاشم کے غم و غصے کو پھوٹ پڑنے کا سبب بنا۔ صحیح ہے، ایک بزرگ حاضر نہیں ہوئے تو ان کی وجہ سے دو لوگوں کو اس نے قید و بند میں لے لیا، اور جس کی وجہ سے
لوگوں میں جو ایک چنگاری چل رہی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ان کی تحریک کو آگے بڑھایا یہاں تک کہ مدینے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. آغاز تحریک. حسین صاحب فخر بنی ہاشم کے صاحب فضیلت و شہامت ممتاز اور عالی مقام افراد میں سے تھے. متقی پرہیزگار تھے. وہ ایک پرہیزگار کریم اور شریف النفس انسان تھے اور بلند انسانی صفات کے لحاظ سے ایک مشہور اور ممتاز شخص تھے. اس میں 2 نمبر کا حاشیہ کہاں ہے؟ ہاں 2 نمبر 1 نمبر دیا ہے، یہاں 2 نمبر دے دیا ہے. دیکھیے حسین صاحب فخر کی شہادت کے بعد جب آپ کا سر مدینے لایا گیا تو 7ویں امام اسے دیکھ کر سخت غمگین ہوئے اور گہرے غم و اندوہ کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم وہ ایک اچھے انجام دینے والے مسلمان تھے، اچھے کام انجام دینے والا مسلمان تھا. وہ بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا. امام کہہ رہے ہیں یہ گندگی اور برائیوں سے جنگ کرتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا تھا. وہ اپنے خاندان کے افراد کے درمیان بے نظیر تھا. یہ گواہی کس کی ہے؟ ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گواہی. آپ کے والد ماموں اور جد کے علاوہ بہت سے دوسرے رشتہ داروں اور قریبی افراد کو منصور دوانقی نے شہید کیا تھا اور یہ بڑا خاندان کے جس کے بہت سے افراد دشمنان اسلام سے جنگ کی راہ میں قربان ہو گئے تھے ہمیشہ غیر و غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا. تحریک کی شکست دیکھی کیسے ہوئی تھی. حسین صاحب فخر کے قیام کو چھوٹا تو نہیں کچھ. حسین صاحب فخر کے قیام کرتے ہی مدینے اور بنی ہاشم کے بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ہادی کے طرفداروں سے لڑنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ہادی کے حامیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. چند روز کے فاصلے کے بعد دوبارہ طاقت جمع کر کے مکے کی طرف سے حرکت کی تاکہ حج کے دنوں میں ہونے والے مسلمانوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر مکے کو اپنا مرکز قرار دیں اور اس طرح اپنی تحریک کو وسعت دے سکیں. ادھر مدینے میں ہونے والی جنگ اور ان لوگوں کے مکے کی طرف حرکت کرنے کی اطلاع ہادی تک پہنچی. ہادی نے ایک فوج کو ان سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا اور سرزمین فخر پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا اور سخت جنگ واقع ہوئی. جنگ کے درمیان حسین اور دوسرے بہت سے بنی ہاشم کے بزرگ و دلیر افراد شہید ہو گئے اور ان کی باقی فوج منتشر ہو گئی اور بعض کو اسیر کر کے بغداد لے جایا گیا اور وہاں انہیں قتل کر دیا گیا. ہادی کے فوجیوں نے صرف انہیں قتل کرنے پہ اکتفا نہیں کی اور نامردی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں دفن نہیں کیا بلکہ ان کے سروں کو جدا کر کے ہادی کے پاس بغداد بھیجا جن کی تعداد بعض مورخین کے قول کے مطابق 100 سے زیادہ تھی. تو 70 ہی کہہ رہے تھے، کتنی مولانا؟ 100 سے زیادہ. تو ہے نا کربلا جیسا واقعہ. اور سب کے سب سادات حسنی تھے اور بنی ہاشم کی اولاد تھے. شہید فخر کی تحریک کی شکست ایک تلخ اور دردناک واقعہ تھا جس سے تمام شیعوں بالخصوص خاندان پیغمبر کے افراد کے دلوں کو سخت رنجیدہ کر دیا تھا اور کربلا کے واقعے کی یاد ذہنوں میں تازہ کر دی. یہ واقعہ اتنا زیادہ دل خراش اور دردناک تھا کہ برسوں بعد امام جواد فرماتے تھے. امام جواد سمجھنے کون؟ امام محمد تقی نوے امام کہ واقعہ کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی بھی واقعہ فخر کے واقعے سے بڑا نہیں ہے. صحیح ہے. 7ویں امام اور شہید فخر. ایسا نہیں ہے کہ اس حادثے کا 7ویں امام سے کوئی ربط نہیں تھا کیونکہ امام نے یہ کہ تحریک کے آغاز سے لے کر اس کی تشکیل پانے تک کی اطلاع رکھتے تھے بلکہ حسین شہید فخر کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ بھی رکھے ہوئے تھے. اگرچہ 7ویں امام تحریک کی شکست کے متعلق پیشن گوئی کرتے تھے کہ جو تم کر رہے ہو اس میں تمہیں ناکامی ہوگی، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ حسین اپنے ارادے میں محکم ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے لیکن پھر بھی جنگ و جہاد کی راہ میں کوشش کرتے رہو. یہ لوگ بدکار اور گندے افراد کہ جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن باطن میں وہ ایمان و عقیدہ نہیں رکھتے. میں اس راہ میں تمہارے اجر کو بزرگ پروردگار سے طلب کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے 7ویں امام. دوسری طرف ہادی عباسی جو ہے بات جانتا تھا کہ 7ویں امام پیغمبر اکرم کے خاندان کی سب سے بڑی شخصیت ہے اور بنی ہاشم و سادات ان کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں
لہٰذا وہ فخ کے حادثے کے بعد بہت خفا ہوا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ مخفی طور پر بعض جہاز سے اس کارروائی کی قیادت 7ویں امام کے ذمے تھی۔ اسی بنا پر اس نے 7ویں امام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا خدا کی قسم حسین صاحب فخر نے موسیٰ ابن جعفر کے حکم سے میرے خلاف قیام کیا اور ان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اس خاندان کا امام و پیشوا موسیٰ ابن جعفر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، خدا مجھے موت دے دے اگر میں انہیں زندہ چھوڑ دوں۔ دیکھیے اگرچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان دھمکیوں کو اہمیت نہیں دی، لیکن پیغمبر اکرم کے خاندان والوں اور حضرت کے شیعوں اور چاہنے والوں کے درمیان اس سے سخت خوف و وحشت پیدا ہو گئی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے نجس اہداف کو عمل میں لاتا اس کی زندگی کے دن ختم ہو گئے اور اس کی موت کی خبر سے مدینے میں خوشی اور شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ شروع ہوتا ہے کس کا؟ جو لمبا چوڑا زمانہ تھا کس کا؟ ہارون رشید کا، جس کی زندگی کو انشاءاللہ ہم لوگ کل تو نہیں سنیچر کو پڑھیں گے، کل تو کیا رہے گی؟ جمعرات، صحیح ہے؟ تو آپ یہ سوچیے، سمجھ میں آیا واقعہ فخر ہے نا؟ کربلا کے بعد جس میں 100 سے زیادہ شیعہ اور زیادہ تر اس میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد سب شہید کیے گئے۔ تو آسان نہیں تھا اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے گھرانے کے لیے کہ واقع کربلا کے بعد پھر ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہو، ہر گھر میں رونا ہو، گریا ہو رہا ہو، بلکہ وہاں بھی ان کے سروں کو کاٹا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بڑا واقعہ ہے۔ دعا کریے کہ اس بار ہم انشاءاللہ حج پہ جائیں تو ان شہدائے فخر کے یہاں مجھے جانا نصیب ہو۔ ہم نے کوشش کی تھی 24 تو کوشش کی، لیکن ہماری کوشش ناکام رہی تھی جی۔ تو پھر اس سال اللہ نے توفیق عطا کیا ہے جانے کی، تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔